ہمارے اس ملک میں کچھ سالوں پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی دلی میں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیوں کو جمع کیا گیا تھا۔ اور کانفرنس کرانے والے کون تھے؟ کانفرنس کرانے والے ملک کے پرائم منسٹر تھے۔ مسلمانوں کی، صوفیوں کی، خانقاہوں کی کانفرنس کرائی گئی تھی، ٹھیک ہے، علماء بھی اس میں شریک ہیں، خانقاہوں کے گدی نشین اور گدھے نشین سب اس میں شامل ہیں۔ اور شروع ہو رہی ہے کانفرنس تو مجھے حیرت ہوتی ہے، قصیدہ پڑھنے والا کوئی مولوی قصیدہ پڑھتا ہے بادشاہ کی شان میں، خدا کرے کہ تیری عمر کو عمر خضر عطا ہو، یہ دعا دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ سارا منظر ایک طرف، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں، طاقت اور سیاست جب آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے عقیدے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس وقت اپنا عقیدہ بچانا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو فرقے پیدا ہوئے دین میں، یہ طاقت کے اثر سے پیدا ہوئے ہیں؟ جب سیاست پر، حکومت پر کوئی گمراہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ سب پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ معتزلہ کی جماعت آئی، معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے تھے کہ قرآن فنا ہو جائے گا۔ بہت سارے ان کے عقیدے گمراہ تھے۔ جب وہ پاور پر آئے، خلیفہ بنے یا گورنر بنے، تو انہوں نے عوام کو اور علماء کو زبردستی اپنا عقیدہ تھوپا، اور ایک دور ایسا آیا کہ علماء ان کے حساب سے فتویٰ دینے لگے، ان کی تعریفیں کرنے لگے کہ یہ حق جماعت والے لوگ ہیں۔ بادشاہ اعظم ان کی تعریف میں قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، پوری قوم کبھی گمراہ نہیں ہوتی، ہر زمانے میں حقانی علماء اور ربانی علماء موجود رہتے ہیں۔ معتزلہ کی جماعت پاور میں تھی، حکومت میں تھی، طاقت ان کے پاس تھی، علماء کی جماعت ان کے پاس تھی، لیکن اسی زمانے میں ہم دیکھ رہے تھے ایک مرد قلندر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو، امام احمد بن حنبل کو بادشاہ نے 100 کوڑے مارے تھے پیٹھ پر، اور اس کے بعد دوسرا آیا اس نے مارا، پھر تیسرا آیا اس نے مارا۔ کوڑے کس طرح سے مارے جاتے تھے؟ ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی۔ امام ہیں جن کو 5 لاکھ حدیثیں حضور کی یاد تھیں، وہ عام آدمی نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل جن کو رسول اللہ کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، صرف اس لیے کہ وہ طاقت اور حکومت کے تحت رہ کر کے ان کی بولی نہیں بولنا چاہتے تھے۔